اگر شوہر سونے کے زیورات حق مہر میں دیتا ہے لیکن سنار کے دھوکے کی وجہ سے وہ نقلی نکلتے ہیں تو کیا حق مہر ادا ہوا سمجھا جائے گا؟ بالکل نہیں سمجھا جائے گا جی، یہ تو اتنا بڑا فراڈ ہے، اور یہ تو آپ کا حسن ظن ہے کہ شوہر نے دھوکہ نہیں کیا، سنار نے کیا ہے۔ مجھے تو خطرہ یہی لگتا ہے کہ شوہر نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آج کل نکاح اتنا مشکل کر دیا گیا ہے، اور بسا اوقات لڑکی والوں کی طرف سے اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں، حق مہر مانگے جاتے ہیں کہ عام مردوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ عورت کا حق ہے، اگر کسی مرد میں ہمت نہیں ہے حق مہر دینے کی تو ٹھیک ہے، غریب عورتیں بھی موجود ہیں، اپنے کف میں شادی کریں۔ یہ تو نہیں ہے اس نے اونچی جگہ ہاتھ ڈالنا ہے، اور اونچی جگہ ہاتھ ڈال کے انسان پوری زندگی ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک فیکٹر ہے، اس کے بعد جب آپ نے رشتہ داریاں نبھانی ہیں تو آپ کی تنخواہ کا، آپ کی کمائی کا اچھا خاصا حصہ رشتہ داریاں نبھانے پہ ہی لگے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے کف میں شادی کریں، جو نبی اسلام نے آپ کو ترغیب دلائی ہے ہم پلہ لوگوں میں، تاکہ آپ جتنی پرواز کر سکتے ہیں نا اسی لیول پہ ہی آپ اپنے گھونسلوں کو مینٹین کریں۔ ہاں، ادروائز آپ کے لیے عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی حق مہر ادا نہیں ہوا جی، دھوکہ شوہر کے ساتھ ہوا، اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن تھی، اس کا حل صرف بیوی کے پاس ہے کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے تو پھر یہ نکاح ختم ہی تصور کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ حق مہر بنیاد ہے، کیونکہ اس میں تو واضح احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ حق مہر کے عوض ہی عورت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ نان و نفقہ تو بعد کی چیز ہے، حق مہر آپ نے ادا کرنا ہے۔ حق مہر عورت اپنی مرضی سے چاہے تو معاف کر سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی حق مہر جو ہے وہ لازماً کم ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں اگر تم نے سونے کا ڈھیر بھی دیا ہوا تھا حق مہر کے طور پر تو اس کو واپس نہیں لوگے، کیونکہ تم اس سے نفع اٹھا چکے ہو اس عورت سے۔ تو یہ حق مہر جی آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور اس کو اگر معاف کروانا ہے تو وہ بیوی معاف کر سکتی ہے، اور اگر نہیں معاف کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نکاح تو شیر افضل مروت ہی ہو گیا۔